پہنچنا ہے یہ پتا پا گیا ہوں میں، روزہ نماز حج میں جو دنیا نہ پا سکی، روزہ نماز حج میں جو دنیا نہ پا سکی، وہ مرشد کامل کو پا کے پا گیا ہوں میں۔ روزہ نماز حج میں جو دنیا نہ پا سکی، وہ مرشد کامل کو پا کے پا گیا۔ یہ بات کون بول سکتا ہے؟ جو پا گیا۔ حضرت فرما گئے حضرت کہا کہ چلے گئے، بہت سی بات آپ لوگ فرما رہے تھے، مقصد ہے پانا، کیسے پائیے گا یہ آپ جانیے۔ آپ کو سادھنا کرنے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، تپسیا کرنے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، جنگل جانے سے ہوتا ہے، جائیے، نماز پڑھنے سے ہوتا پڑھیے، مرشد کو ملنے سے ہوتا ہے ملیے۔ چہرہ گھبرا کر سامنے آ جاتے اچھا تھا، مطلب صاف ہے حضرت، ہم کو جو چاہیے وہ چاہیے، کیسے ملے گا یہ آپ جانیے۔ ہم کیوں کہیں کہ ہم یہی کام کرنے سے ہو، آپ کو سوچنا ہے۔ آپ کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول مل گئے، آپ کو بیعت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انتم بات غور فرمائیے گا، آپ کو اگر جنت کی بشارت مل گئی، بیعت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو اگر نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں مل گیا، بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو آپ کی مقصد حیات مل گئی، چاہے جیسے بھی، کوئی ڈزنٹ میٹر، کچھ نہیں، کیا کرتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ کو مل گئی تو آپ کو بیعت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کو اللہ رسول نہیں ملا، بشارت خوشخبری نہیں ملا، آخرت کی زندگی نہیں ملی، تینوں دنیا کی کامیابی نہیں ملی، تو آپ کو بیعت ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کو بیعت ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ یو ہیو ٹو مسٹ بیکم بیعت، یو ہیو ٹو مسٹ بیکم مرید ٹو پیس۔ یو شوڈ بی وانٹ اے کامل پیس۔ Successful person who is very, very satisfied of this success, of that success, the success of world, success of akhirat, success of anything. انگریزی بولنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کو کہیے گا بڑھیا نہیں بولتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اگر کامیابی مل گئی ہے تو بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، لیکن اگر آپ کو نہیں ملی ہے تو آپ کو بیعت ہونے کی ضرورت ہے۔ کہاں ہوئیے گا یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ قادریہ پسند نہیں، چشتیہ ملے گی، چشتیہ پسند نہیں، نقشبندیہ، پروردیہ، وارتیہ، مجددیہ، ابوالعلاءیہ، افتخاریہ، مداریہ، سب مدار بیڑا پار۔ کوئی بھی بزرگ کا سایہ میں آئیے، اور آئیے تو اپنے مقصد حیات کو لے کر آئیے، جھاڑ پھونک لے کے نہیں، کھیل تماشا دکھانے کے لیے نہیں، زمین سے اندر باہر نکلنے کے لیے نہیں، کٹیا بنا کے جنگل میں رہنے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنی پرتشٹھا جمانے کے لیے نہیں، لوگوں کا دل جمانے کے لیے نہیں، جاتی کے نام پر جمع کرنے والے بھی نہیں۔ یہ پہچان نہیں، بات بہت ہے، رات چھوٹی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ اولیاء کی پہچان پر بھی روشنی ڈال دیں، لیکن وقت
دیکھیے کہاں تک ساتھ دے پاتا ہے. دادا حضور کا کرم ہے اور ابا حضور کی نگاہ ہے کہ بہت سی چیز سمجھ میں آ گئی ہے کم ہی عمر میں آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے خاص جوہار سے. اس لیے یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی کہ اگر ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں. آپ خود پوچھیے اپنے آپ سے کہ کیا ہم کو آخرت کی بصارت مل گئی ہے؟ کیا آپ کو کامیابی مل گئی ہے؟ اگر مل گئی ہے تو بہت اچھا، کانگریچولیشن، مبارکبادی ہے آپ کو. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ. شوکت بھائی ذرا غور فرمائیں گے. تمامی سلسلے کے بزرگوں کو بڑی عقیدت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، قسم خدا کی، اور ہمارا سلسلہ بھی دیکھتا ہے، ہمارا خانقاہ بھی دیکھتا ہے. یہ نہیں سمجھا جائے، بہت سے لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارا صرف قاعدہ کی بات ہوتی ہے، دوسری بات نہیں ہوتی. نو، سبھی سلسلے ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن بات پتے کی کیجیے. غلط کر رہے ہیں تو بول دیجیے گا. غلط کر رہے ہیں حضرت، بات پتے کی ہونی چاہیے. ایک بات ہم کہتے چلے جناب، آپ لوگوں کی تھوڑی تکلیف بھی ہوگی. اس چار دیواری اور پردے کے پیچھے کھیلے کے چوطرف آپ سبھی کو گواہ بنا کے قسم کھا کے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ابا حضور کو بشارت آخرت اور رسول اللہ کی زیارت ہو چکی ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار خلیفہ میں یقین ہی سب چیز ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت بات ہے یاد آپ. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے. نظر پیدا کرے گا پھر تجلی عین فطرت ہے. آپ یہ مت سوچئے بھائی میرے دوستوں، میرے بزرگوں کی ہم اتنا عبادت کیے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں کوئی چیز ملتا ہے، ان کو بغیر عبادت کے کیسے. آئی کانٹ بلیو اٹ. مجھے وشواس نہیں. لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، خواہش و اقارب، بلند ترین خیالات کے مالک حضرات، وہ دانا و بینا کارساز حکمت والا بہت بڑا ہے. اس کو کون سی ادا کس کی پسند آ جائے گی اور اس کو وہ تمام دولتوں کا بھنڈار عطا کر دے گا، نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ایک بات کہتے چلیں، آپ کو اگر برا نہ مانے تو یہ بات کہہ دیں آپ کے ذہن میں اتارنے کے لیے. سب سے بڑی چیز میرے دوستوں نیت، دل اور محبت اور قربانی ہے. قربانی سے وہ بڑے بڑے منزل، بڑے بڑے بزرگوں کو حاصل ہوا ہے کہ جو بڑے بڑے مجاہدات سے بھی حاصل نہیں. جنگل میں رہ کے کوئی شخص اگر 40 سال گزار دے لیکن قربانی کا ایک لمحہ ہائی ڈیسیجن کے ساتھ اگر وہ دے دے تو وہ سکسیس کر لیتا ہے. ایک واقعے کی تمثیل کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتے چلوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پہلوان، بہت بڑے پہلوان، پوری دنیا آپ کی شہرت کا لوہا مانتی ہے، مانتی ہے. بادشاہ بھی آپ کے فیور میں تھے. بہت نام و نشان، شہرت، عزت، دولت، پیسہ اپنے زمانے کے بہت بڑے دارا سنگھ تھے. دارا سنگھ
ایک سید زاد پر نظر پڑ گئی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سید زاد کو کچھ مفلسی تھا, کچھ غریبی تھی. کہا کہ ہم آپ سے کشتی لڑنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہار گئے تو ہم کو بڑی پیسہ ملے گا, ہمارا گھر کا کام چل جائے گا. بڑی تنگ دستی ہے, ہم سید ہیں, بھیک تو نہیں مانگ سکتے. رسول اللہ کی محبت دل میں اٹھی. کہا کہ سید ہیں آپ, کیا چاہتے ہیں؟ فاقے میں آپ کو دقت, ہار جائیں ہم. ہارنا مطلب اپنی عزت, اپنی دولت, اپنے نفس, اپنے گمان, اپنی پوری دنیا کو داؤ پر لگانا ہے. کیسے ہار گئے؟ گالی گلوچ کا اگر بات چلے تو ہم کبھی نہیں ہاریں گے. اردو گالی دے گا تو ہم 4 گالی دیں گے. اگر مرڈر کرنے کی بات آ گئی تو پلانا 4 مرڈر تو ہم 8 مرڈر. ابھی تو کہتا ہے ہار گیا, اور وہ بھی کوئی پہلوان نہیں, پتلا دبلا آدمی کہتا ہے کہ ہم سے ہار جاؤ. آپ سے ہم ہار جائیں, بیٹھ کر سوچیں. آپ سے ہارنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا سے ہار جانا. پوری دنیا ہم پر تھوکے گی, پوری دنیا ہم پر تھوکے گی. جتنا شہرت ہے, عزت ہے, داؤ پر لگ جائے گا. کل سے ہم کو کوئی نہیں پوچھے گا جنید ہار گیا ہے, کو پتلا دبلا آدمی سب تو کوئی اکھاڑا میں بھی نہیں بنائے گا. چلی گئی عزت. نفس کا قربانی, بات آ گیا, پہچانیے نفس کو. شہرت جنید بغدادی کی نفس تھا, عزت جنید بغدادی کی نفس تھا, نام و نمود جنید بغدادی کی نفس تھا. جو ان کے دل میں جگہ بنائے ہوئے تھا, وہ اپنے آپ میں بہت بڑے خودی کے مالک تھے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. خودی تھی ان کے پاس, خدائی نہیں تھی. لیکن جب ہارنے کا فیصلہ وہ لے لی, ہم ہار جائیں گے. سید ذات سے محبت کا جو چنگاری تھا نکل پا. کہا کہ دنیا جائے تو جائے مگر ہم ہاریں گے ضرور. ڈیٹرمائن دی گڈ ڈیسیجن, بڑھیا سا ڈیسیجن لے لیا. ترنت کہا ہائی ہار جاتے ہیں. ترنت چت ہو گئے. آپ کے سینے پر وہ سید ذات سوار ہار گیا. اس کو پیسہ مل گیا, انعام مل گیا. جنید بغدادی کو ہار مل گئی. وہ گھر چلے آئے. بہت ان کو بےزتی اٹھانی پڑی. گھر میں سوئے ہوئے تھے. رسول اللہ کی آمد ہو گئی. سبحان اللہ. رسول اللہ کی آمد ہو گئی. کہا کہ بیٹے جنید, تم نے بہت بڑا کام کیا. تم نے بہت بڑا کام کیا. تم نے ہمارے ایک اولاد کی محبت کے لیے اپنے ساری زندگی کو داؤ پر لگا دیا. اسی رات آپ نے ولایت کا صحرا اپنے سر پر باندھ دیا. روزہ نماز سے جو دنیا نپاس کی, مرشد کامل کو پا گیا میں. کہنے کا مطلب یہ ہوا میرے دوستوں, ہم آپ کو رسول اللہ کی رضا نہیں ہوتے. رسول اللہ آج بھی حیات میں ہے. وہ جب اپنے کسی امتی کے کام سے خوش ہوتے ہیں تو وہ اپنا جلوہ دکھاتے ہیں. وہ خود آتے ہیں اور ان کے سر پر ولایت کا تاج لگا کے چلے جاتے ہیں. کون ہے دنیا میں مائک کا لال جو ان کے لگائے ہوئے تاج کو اٹھا سکے؟ کوئی نہیں. آپ کے کہنے سے منشی جی نہیں رہیں گے. وہ کچھ اور تھے تو کچھ اور ہی رہیں گے. رسول اللہ کی زیارت ان سے ہوتی رہتی تھی. ان کے گھر میں رسول اللہ اترتے رہتے تھے تو اترتے ہی رہیں گے. یہ مت کہنا کہ رسول اللہ ان کے گھر میں اترتے تھے اب نہیں اترتے ہیں. قسم خدا کی آج بھی اترتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. وہ نظر پیدا کرو بسمل کی جس سے صاف صاف ذرے ذرے میں نظر آئے جمال روح دوست. سبحان اللہ. ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے
اس بات کا اعلان کرتے ہیں. آپ کو یقین نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، یقین تو کرنا پڑے گا. یقین نہیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. جو کچھ ہم لوگ لیے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی لے لیں تو اچھا ہے. اب ایک بات اور ذہن میں آ گئی، وہ کہتے چلیں. ہمارے بہت سے فاضل دوست یہ کہتے ہیں کہ حیات میں تعلیم ہوتی ہے، بعد حیات تعلیم نہیں ہوتی. میں آپ کو دو بات ایسا بتا دوں گا جس سے آپ کو ابھی یقین ہو جائے گا کہ قبرستان سے بھی مال کھود کے نکالا جا سکتا ہے. جاتے تو اچھا تھا، ذرا سمجھ جاتے تو اچھا تھا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں قبر سے بھی مال. ہاں ہاں. حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ ہونے کے 100 برس کے بعد حضرت ابو الحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت ملا. حضرت 100 برس. حضرت بایزید بستانی کے پردہ ہونے کے بعد جب ابو الحسن کھرکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کسی کو پیر نہیں بنایا. وہ مزار شریف پر صبح صبح چلے جاتے تھے اور چاہ سے لے کے بالکل دوپہر تک کھڑے رہتے تھے. مسلسل 12 سال تک مزار پر روز جاتے تھے. 12 سال پڑھتے پڑھتے ان کو ولایت نصیب ہو گئی. کہہ دیجیے جب قبر سے ولایت مل سکتی ہے تو صبر سے بھی مل سکتی ہے. تو چلیے ہمارے گرو علامہ حضور اقبال رحمۃ اللہ، ظاہری طور پر کوئی مرید کوئی پیر تھا ان کا، لیکن ان سے زیادہ استفادہ ان کو نہیں ہوا چونکہ ان کا خیال بلند تھا. آدمی تو اسی سے ٹکر لیتا ہے جس سے میرا ماتھا ٹکرائے. کی بات کر نہیں، لیکن پیر کی عزت کرتے تھے. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بہت یہ عزت کرتے تھے، لیکن ملاقات ان سے بہت کم ہوئی. ان کو سب سے زیادہ دل کو راحت آیا مولانا روم. کسی کو آتا ہے نا، ہر آدمی کو گاندھی جی بولے ہیں کہ ہر آدمی کا وہ آئیڈیل ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر مرید کا وہ ایسا پیر کامل نظر میں رہنا چاہیے جو اس کا آئیڈیل ہو، جس سے آپ کا دل و دماغ ریلیٹ کر سکے کہ ہاں یہ بات پتے کی کرتا ہے، یہ ہمارے دل کو چھوتا ہے، یہ آدمی ہمارا آئیڈیل. اس کی تصویر گھر میں لگا دیجیے اور اس کی کتاب کو پڑھیے. علامہ اقبال کو مولانا روم بھاگ ہے، چلے گئے. ایک بار ان کے مزار پر زیارت کرنے کے دنیا گھومتے چلے گئے. کسی لکھنے والے نے لکھ دیا کہ جب علامہ حضور مولانا روم کے مزار شریف پر گئے اور جب پاکھا خانی کیا اور فریاد رسی کیا، زندہ نے جب زندہ سے بات کیا. جب علامہ حضور نے فریاد رسی کر کے پاکھا پڑھا تو مولانا روم کو قبر چیر کر نکلنا پڑا اور اقبال کو گلے سے لگانا پڑا. زندوں کی بات ہے، ایسا بھی ہوتا. حضرت منصور حلاج علیہ رحمہ کے پیدا ہونے کے بہت دن کے بعد حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہوئے. ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں. پیر پیدا کر جاتا ہے، 100 سال ہو جاتا ہے تو آدمی ان کا مرید ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں اور وہ ولی بھی ہوتا ہے. آج ہمارے پیر مرشد کا 20 سال ہوا ہے اور آج ہم انکار کرتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بات آگے کی بات اور اس پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو ملے گا سمجھے گا اس بات کو، وہی مرشد فی محمد ہے جسے پا گیا ہوں میں. درگاہ دل کی سیر کرائی حضور نے،
دیدار جلوہ طور وہیں پا گیا ہوں میں، سارے جہاں سے اب ہے نرالی میری نماز، سارے جہاں سے اب ہے نرالی میری نماز، ہر وقت ہر طرح سے ادا کر رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ ایسا پلایا بے خودی کا جام عاشقی، مستی نہیں مستی کا مزہ پا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات آپ کو کہتے چلیں تو پھر کچھ حضرت روشنی ڈالیں گے۔